ویلکم بیک ناظرین. جی طالب صاحب، ہم ذکر کر رہے تھے حلال و حرام پہ. اب ذرا ہم موضوع کو اس طرف لے جاتے ہیں کہ آخر رزق حلال کیا چیز ہے. یعنی کہ جو ہم صحیح طریقے سے کما کے گھر پہ لاتے ہیں وہ حلال ہے، یا جو ہم ان اوائڈیبل طریقے سے بھی کما کے لاتے ہیں اور ہمارا گزارا نہیں ہے وہ بھی حلال ہے، اور جس چیز کی ہمیں عادت پڑ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ بھی حلال ہے. دیکھیں، ہم نے پہلے حصے میں گفتگو کی تو وہ ہم نے ان چیزوں کو لیا، موضوع بنایا جو خوراک کے طور پر انسان کھاتے ہیں، اور ان میں سے کیا چیزیں ہیں جن میں انسان کو غلطی لگ سکتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ دیکھیں یہ چیزیں آپ لوگ وہاں اللہ نے بتا دیا نا اسپیسیفکلی، وہاں تو ہمارے پاس کوئی غلطی کی گنجائش نہیں. اور وہ متعلق ہے جانداروں کے بارے میں کہ جانداروں میں سے کون سی جاندار ہیں کہ جن کو آپ نہیں کھا سکتے. صحیح. اور حلال جانوروں میں بھی کیا صورت ہوگی جس میں اس کو نہیں کھا سکتے. تو اس میں مردار کی ہم نے بات کی، اور اسی طرح غیر اللہ کے نام پر ذبح ہونے والے کی بات کی، اللہ کے نام کے بغیر ذبح ہونے پر بات کی، اور اسی طرح خون بھی، جو حلال جانوروں کا خون ہے وہ بھی ہم نہیں پی سکتے اور نہ کھا سکتے. تو یہ تو اس ایک دائرے کی ہم نے بات کی. اب بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ رزق حلال، تو رشوت کے حوالے سے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ رشوت دینے کیسا ہے، اور اس میں کس سطح پر ہم رشوت اگر اوائڈ نہیں کر سکتے تو دے سکتے ہیں. رشوت دینا بھی کیسا ہے تو یہ بھی ذکر کریں گے، رشوت لینا بھی کیسا ہے. اصل جرم تو وہ ہے، اصل جرم تو وہ ہے کہ رشوت کھانا، لیکن رشوت دینے والا بھی چونکہ زیر بحث. کہ آپ کسی کو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں، فرض کریں وہ لینے والا نہیں ہے. جی، جب ہم کسی کا حق مارنے کے لیے رشوت دے رہے ہوتے ہیں تو آغاز ہماری طرف سے ہوتا ہے، تو اس میں ہم مجرم ہیں، رشوت لینے والا بھی مجرم ہے، اس کے بھی جرم ہونے میں شک نہیں ہے. لیکن یہاں آغاز ہم کر رہے ہیں. لیکن جہاں ہم جائز حق پر ہوتے ہیں اور کام کرنے والا رشوت لے رہا ہوتا ہے تو وہاں بڑا مجرم وہ بن جاتا ہے، اس لیے کہ وہاں ہم یہ کرنا نہیں چاہ رہے، وہاں ہم یہ کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں اور ہم حقدار ہوتے ہیں. یہاں ہم مجبور کی جگہ پر ہوتے ہیں. تو یہ تو اس کی ہم اسی ضمن میں یہ بات بھی ہم بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اکل اموال بالباطل یا رزق حلال کیا ہے. دیکھیں، قرآن مجید نے ایک اصولی بات بیان کر دی ہے، وہ یہ کہ ہر وہ مال، وہ رزق حرام ہے، وہ حلال نہیں ہے جو باطل طریقے سے ہم نے حاصل کیا ہے. باطل طریقے سے کیا مراد ہے؟ یعنی آپ نے جھوٹ بولا ہے، آپ نے دھوکہ دیا ہے، آپ نے ملاوٹ کی ہے، آپ نے سود حاصل کیا ہے. یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ اکل اموال بالباطل ہیں، یہ ناجائز طریقے سے مال کو حاصل کرنا. طالب صاحب، اگر آپ جھوٹ موٹ کے اپنے رونے سنا کے بھی کچھ لوگوں سے مال لیتے ہیں تو آیا وہ بھی ناجائز میں آ جاتا ہے؟ قسم پرسی کی حالت جا کے ہم کسی کو بتاتے ہیں اپنے رشتہ دار کو کہ میرا گزارا نہیں ہو رہا، میرا فلانا نہیں ہو رہا، حالانکہ اچھا بھلا ہو رہا ہے، اور آپ گھر جا کے خوش ہوتے ہیں کہ آپ نے اس کو الو بنایا. تو یہ مال بھی حلال نہیں یہ مطلب ہے کہ رزق پر تو شاید ہم اس کو نہ آگے اتنا پھیلائیں، لیکن یہ حرکت بہت بری ہے، اور یہ بالکل ممکن ہے بعض صورتوں میں کہ یہ اکل اموال بالباطل بن جائے. اس لیے کہ آپ نے اصل میں کیا کیا ہے کہ اس کا مال ہتھیانے کی کوشش کی ہے، اور اس کے رحم دل ہونے کا یا خیرات کرنے والے ہونے کا یا آپ کی تعلق داری کا فائدہ اٹھائے، کا ناجائز فائدہ آپ اٹھا رہے ہیں. تو یہ اس سطح تک جا سکتی ہے، لیکن چلیں ہم اس کو اتنی شدت اس پر نہیں استعمال کرتے برتتے. تو بنیادی بات کیا ہوئی کہ قرآن مجید نے اصول یہ دیا ہے کہ تمہیں حلال ذرائع سے رزق حاصل کرنا ہے اور ناجائز ذرائع سے رزق حاصل نہیں کرنا. اور اس کی متعدد صورتیں ہیں جو ہر سوسائٹی میں رائج ہوتی ہیں. جیسے ملاوٹ ہے، ایک بہت بڑا جرم ہے، آپ لوگوں کو خالص چیزیں نہیں دیتے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ ہماری سوسائٹی میں اب آپ قسم کھا سکتے ہیں کہ شاید ہی کوئی چیز آپ کو ملاوٹ کے بغیر ملتی ہو. اور اسی طرح دھوکہ دینا ہے، فراڈ کرنا ہے، جھوٹا مقدمہ قائم کر دینا، کسی کاروباری آپ شراکت ہو گئی ہے تو آپ حسابات غلط کر دیتے ہیں، کسی پہ اعتبار آنے کا کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا. جی، اور آپ حسابات میں کمی بیشی کر کے خام خواہ نقصان دکھا کے یا اخراجات دکھا کے جھوٹا، یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ یہ خطرہ پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ جھوٹی دستاویز پیش کر دیتے ہیں، جھوٹے جو ہے نا کاغذات رسیدیں پیش کر کے تو آپ پیسے حاصل کر لیتے ہیں، فورج سگنیچر کر کے یہ سارے کام جو ہیں. تو یہ اسی طرح رشوت ہے، اس میں آتی ہے کہ رشوت دینا اور رشوت لینا دونوں اس میں رزق حلال نہیں ہے، یہ اکل اموال بالباطل ہے، ناجائز طریقے سے مال کو حاصل کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بنیادی اصول قرآن مجید نے واضح کر دیا ہے. اور سود کی جو حرمت ہے وہ بھی اسی دائرے میں ہے. قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں سود کے بارے میں بھی لوگوں کو شبہ ہو سکتا تھا کہ بھئی یہ تو تجارت کے طریقے کی چیز ہے، تو قرآن نے واضح کر دیا کہ نہیں، تجارت بالکل اور چیز ہے اور سود بالکل اور چیز ہے. یہ بھی حرام ذریعہ ہے پیسے کمانے کا، اس کو تم نہیں کما سکتے. ایک اور سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ
کمانے والا ہے، میرا والد ہے یا میاں ہے یا بیٹا ہے یا بھائی ہے جو بھی، اور ہم سب ڈپینڈنٹ ہیں، تو آیا میڈیوکر شریف خاندان کے لوگ ہیں سارے، ہر مال لانے والے سے یہ ہمارا سوال بنتا ہے کہ یہ جائز کمائی ہے کہ نہیں؟ کہوں کہ آپ نے مجھے اتنا قیمتی تحفہ دیا تو یہ وسائل تو نہیں لگتے، اس ٹائپ کی کوئی بات. ہاں، تو اگر وہ مناسب وضاحت آپ کو مل جاتی ہے تو ٹھیک ہے. اگر مناسب وضاحت نہیں ملتی، یعنی آپ شک کیوں کر رہے ہیں؟ شک پیدا تو ہو گیا، بائی دا وے دماغ میں کئی باتیں آ جاتی ہیں نا جی. شک آ گیا. اب دوسرے آدمی نے آپ کو مناسب جواب دے دیا تو آپ کو اپنا شک دور کرنا ہے. خام خواہ شک کی حالت میں رہنا یہ بھی غلط ہے، اور شک کو غلط طریقے سے ٹالنا یہ بھی غلط ہے. دیکھیں نا، ہم جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو ہم اپنے دل میں موجود حالت کی بنیاد پر جواب دہ ہوں گے. اگر میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سارا کچھ جو سنایا جا رہا ہے یہ جھوٹ ہے، تو پھر میں اس کے واپس کروں چیزیں، پھر میں اس کے مطابق جواب دہ ہوں. اور اگر میرا دل کہہ رہا ہے کہ نہیں میں خام خواہ شک کر رہا ہوں، تو پہلے میں اس کے مطابق جواب دہ ہوں. بنیادی بات کیا ہے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ آپ اعتماد کرنے والے بن کر رہیں. ایک آدمی آپ سے کہہ رہا ہے کہ جی میں نے بالکل ٹھیک طریقے سے، میں نے فلاں طریقے سے یہ پیسے حاصل کیے تھے اور وہ جائز طریقہ ہے اور اس کی بنیاد پر میں آپ کو دے رہا ہوں، تو پھر غلط گمان پہ آپ کو معافی مانگنی ہوگی اللہ سے بھی اور اس شخص سے بھی. اس کو منع کیا گیا ہے کہ دوسروں کے بارے میں غلط گمان نہ کرو. حضور پاک کی حدیث ہے نا کہ اچھا گمان اچھی عبادت ہے. اچھے، بالکل ٹھیک ہے. اور قرآن مجید میں تو اس کو باقاعدہ ایک گناہ کے طور پر کہا کہ زیادہ گمان کرنا یہ مناسب نہیں ہے، الجھاتا ہے، یہ خراب کرتا ہے صورتحال. اور اعتماد کا جو معاشرے کو اعتماد، باہمی اعتماد پر کھڑا کرنا ہے، اس کے خلاف ہے یہ بات. تو اسم میں سے ہے بہت زیادہ گمان کرنا، گناہوں میں سے ہے بہت زیادہ گمان کرنا. اس ہدایت کو پیش نظر رکھنا چاہیے. ہم یقین پر کھڑے ہوں گے. اگر ہمیں ایک طرف واضح ہے کہ یہ بات بالکل ناجائز ہے تو ہمیں اس سے بچنا ہے. ہمیں بالکل واضح ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے تو ہمیں اس کو اختیار کرنا چاہیے. اگر شکوک و شبہات ہیں، بات واضح نہیں ہو رہی، ادھر کے بھی امکانات ادھر کے بھی امکانات ہیں، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس چیز سے بچو جو تمہارے دل میں کھٹک پیدا کرتی ہے. طالب صاحب، کانورسیشن کا سلسلہ ہمارا بھی جاری ہے، مگر یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے.